بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيما مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفر مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك وعذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاغفر عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لاقتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذب بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي يا ربي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك الساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادق وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح صعدت إلى أوطان تعبدك طاعة وشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه يسير بقاء قصير مدته، وكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الفقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات على أعدائك مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا رياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك، وضاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وشريرته، وهو يضج إليك ضجيجا مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، وكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمر فضلك ورحمتك؟ أم كيف يخلقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقوقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تسر زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. وباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي، وقضيت به من إخلاد معاندي، فجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالأنعام وتكرم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها
وغلبت من عليه أجريته. أنت هب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوائزي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته، أو إحسان فضلته، أو بر نشرته، أو رزق بسطته، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي، واجدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال في خدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دموع المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، وأعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. I know it's a happy day today, and we all celebrating Imam Jaffar, Sadiq, and Ali al-Azhar. However, tomorrow it's the anniversary of Sister Fatima, the wife of brother Javed. Her brother passed away, I think a couple of years ago. His name is Muhammad. Let me put my glasses back. His name is Muhammad Abbas Mahdi. So we would like everyone to read Surah Mubarak al-Fatiha with Surah al-Tawheed 3 times for himself and for all the mu'mineen and mu'minat. Jazakumullah khairan.
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے حیدری یا علی. ایک اور صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، آگہی نہیں آتی، روح کے گلستان میں، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے حیدری یا علی. گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، وہ رسول کا بستر گر نہ تو بھلا دیتا، قتل مرحب و انتر گر نہ تو بھلا دیتا، فتح خندق و خیبر گر نہ تو بھلا دیتا، اور وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا. سبحان اللہ. شیخ تیرے حصے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی، گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا، اور نہ گرمایا سر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، سبحان اللہ. مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی. حیدری یا علی. مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، اور کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہو، دعویٰ محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی آتی. گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار. اور گو سکون ملتا ہے اللہ کے ناروں میں،
گرمیوں کے روزوں میں بیریا نمازوں میں سوز عشق ملتا ہے ماتمی جوانوں میں، پر بیٹھتا نہیں جب تک آدمی ملنگوں میں، دل لگی تو آتی ہے، دل لگی تو آتی ہے، عاشقی نہیں آتی۔ مست کلندر علی علی ذرا مل کے بولو، علی علی ذرا زور سے بولو، علی علی سب جھوم کے بولو، علی علی ہم سب کے مولا، علی علی میسم کے مولا، علی علی پیغمبر کے مولا، علی علی ہم سب کے مولا، علی علی آدم کے مولا، علی علی عیسیٰ کے مولا، علی علی من کنتو مولا، علی علی نعرہ حیدری۔ دل لگی تو آتی ہے، عاشقی نہیں آتی، اور جو بھی ورد ناد علی صبح و شام کرتا ہے، جو درود آل نبی صبح و شام پڑھتا ہے، غم حسین کا رکھ کر دم علی کا بھرتا ہے، ان کے دشمنوں پہ جو بے شمار کرتا ہے، پاس ایسے بندے کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، پاس ایسے بندے کے دیکھ علی نہیں آتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی۔ صلوات۔ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے حیدری پر محمد و آل محمد صلوات۔ You want to read the story? That's it. Brother, would you like to recite any poetry or something like that? Yeah? Brother, you? کیا کسی نے سنانا ہے عجلت کے بعد؟ آغا دو جملے آپ کوئی شعر سنائیں، کچھ بھی ہاں سنائیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرے حیدری علی۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ Once in Urdu, when the verse is of 4 stanza, it's called rubai. Oh, it's a rubai in Urdu, just for my brothers, brother Zaid and brother Jamal. Abu Jamal. It's a Hindu poet. Hindu means a person who doesn't believe in God. He worships statues, and he has a wish. He said that this is my wish that if I could be a Muslim. And this is his poetry. I'll first narrate it in Urdu, then I'll translate it. میں تو جاؤں میں مسلمان مگر ڈر یہ ہے، ہو تو جاؤں میں مسلمان مگر ڈر یہ ہے، ہو نہ جاؤں کہیں رستے کو بلانے والا۔
ہو نہ جاؤں کہیں رستے کو بلانے والا، سن بھی رکھا ہے اور کتابوں میں پڑھا بھی ہے، سن بھی رکھا ہے اور کتابوں میں پڑھا بھی ہے، ایک مسلمان ہی تھا زہرا کو رلانے والا. ایک مسلمان ہی تھا زہرا کو بلانے والا. I said that I wish I could be a Muslim, but I fear that maybe I lose the path of rightness, because I've read in the books and I've been listening to it all around that a person who made Zahra Salamullah Alaiha to weep, he was a Muslim. So how can I be among the people who were a source of torture to Zahra Salamullah Alaiha? ایک چھوٹی سی وہ ہے اور ربائی کے چند اشعار ہیں کہ Now you should say Wawa. Wow. Yes. Wawa. یہ اشعار میر تکلم کے. شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے. شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے. سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر. علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے. وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے اس کا. وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے. وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے. کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین. ہمارا رابطہ حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے. کیا ہے گود میں ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سجاد بھائی صلوات پر محمد و آل محمد. جزاک اللہ. مطلب گراؤنڈ میں اترتے وقت سلام کرنا پڑتا ہے. درود پڑھ لیجیے. بیاباں اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے، بیاباں اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے، تقی سا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے. امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انتہائی مختصر سا شعر ہے. جیسے ہم پڑھا کرتے تھے اور سوال آیا کرتا تھا نا کہ اس سوال کا جواب دیں مختصر مگر جامع. یہ چھوٹے سے لفظوں میں اس نے نا شاعر نے کوزے میں سمندر ہی بند کیا ہے. آج آیا ہے رب تبسم کا، آج آیا ہے رب تبسم کا، آج شب مسکرانا واجب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آیا ہے رب تبسم کا، آج شب مسکرانا واجب ہے. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لگتا ہے کہ قوسین جھکے عرش بری پر، لگتا ہے کہ قوسین جھکے عرش بری پر، شبیر نے لب رکھے ہیں اصغر کی جبیں پر.
توحید کے پیغام کی تائید مبارک آپ سب کو، توحید کے پیغام کی تائید مبارک، اصغر کے جو نوکر ہیں انہیں عید مبارک۔ اور چند شعر آپ کی سماعتوں کی نظر، زیادہ دیر آپ کو میں زحمت نہیں دوں گا، تو یہ زحمت بھی نہیں ہے، خوشی کے موقع پہ ہے، تو ذرا سب مل کے ایک نعرہ تو سنائیں۔ کچھ لوگ شاعری کرتے ہیں مجازی اور کچھ کرتے ہیں حقیقی، تو اصل میں حقیقی ہی سب کچھ ہے، تو شاید جو لوگ ادب کا ذوق رکھتے ہیں شاعری کے حوالے سے انہیں کوئی غزل ایسی پرانی یاد آ جائے تو میرا قصور نہیں ہے، لیکن میں حقیقی حوالے سے سنانے لگا ہوں آپ کو۔ سلطنت دل میں سد ہے توحید کے شہدائی کی، سلطنت دل میں ہے توحید کے شہدائی کی، عشق نے عشق کے اس شہر میں رانائی کی، جس نے جھولے میں ہی اجدر کے کیے تھے ٹکڑے، آج تک دہر میں ہے شہرت اس انگڑائی کی، اس کا شبیر سے کوئی تو تعلق ہے نا، ورنہ روتی ہے کہاں آنکھ تماشائی کی، آنکھ کیا بند ہوئی مولا علی دکھنے لگے، آنکھ کیا بند ہوئی مولا علی دکھنے لگے، اب ضرورت ہی نہیں ہے مجھے بینائی کی، رات معراج کی تھا پردہ وحدت میں علی، کب کسی اور کی یوں رب نے پذیرائی کی، خلد دے کے بھی عزادار سے کہہ دے گا خدا، توجہ طلب، خلد دے کے بھی عزادار سے کہہ دے گا خدا، تو نے قیمت ابھی پائی نہیں ایک پائی کی، فرش پہ بیٹھ کے بھی خلد نہ دی منکر کو، ذرا سوچئے گا کس نے فرش پہ بیٹھ کے ریت پہ نشان لگا کے کس کو جنت دی اور کس کو نہ دی، تو اس پگلے کی بات ہے، فرش پہ بیٹھ کے بھی خلد نہ دی منکر کو، میرے شبیر کے پگلے نے یہ دانائی کی، مجھ سے پہلے میری مرکز میں علی آئیں گے، میرے من میں کوئی وحشت نہیں تنہائی کی، اور آخری شعر توجہ طلب اور شاہ صاحب بالخصوص آپ کی سماعت کی نظر، لوگ سرور کے جنازے پہ نہیں آئے تھے، لوگ سرور کے جنازے پہ نہیں آئے تھے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، درود پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ بھی دے دیں گے تمہارے پاس ہے راحت بھائی جی کل ہیپی برتھ ڈے سی انہوں نے سب مبارک تے خوشی دے موقع تے مولا انہوں نے صحت سلام انہاں تو 11 دن بعد آیا تے میں آیا سی پورے 11 دن بعد دوسرے سال This is not the. This is the American So you want me to do Standing. How much time it take? Okay, go ahead, go ahead. پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ Yeah, it's better. No, we'll go there. نعرہ حیدری پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انہی دیش میں ایک شعر سنا رہے ہیں، بسم اللہ۔ یہ سوچنا بھی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، یہ سوچنا بھی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی، ادھر ہے ذات محمد ادھر صفات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی۔ نعرہ حیدری، ضمیر بھائی جان دی آمد ہے بھی نعرہ حیدری۔ Alright, assalamu alaikum. So I'm going to be going over the Mu'jiza, the miracle of Imam Jaffar Sadiq. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
And after I complete that, we're going to all stand up and give the niyaz of Imam Jaffar Sadiq. Bulantar salwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So it's customary to begin with 3 salawat, so let's go ahead and recite 3 more salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A very poor woodcutter used to live in a city and cut woods every day in the jungle and sell tree branches to earn living for his family. Upon finding it difficult to make both ends meet, one day he decided to go abroad to earn better wages. They prayed to God for blessings and have mercy on them. He left in search of work and better job, but unfortunately his fate was not in his favor. He intended to return home, but time slowly slipped away, and he could not save enough money from the little savings he had managed. However, from the little savings he had managed to secure from the few odd jobs, he remained in uncertainty for 12 years, thinking of gathering money. But during all that time, he could neither send any money to his family, nor could he go back to see them. On the other hand, his wife initially waited for a few days with the hope that her husband will soon start supporting them. However, when she did not hear from him for a very long time, and in order to support her starving family, she found herself a job as a cleaner in the Prime Minister's palace to bring home some food for survival. One day, she saw a dream that she was cleaning the Prime Minister's palace when all of a sudden the master of both worlds, Imam Jaffar Sadiq alayhi salam, came into the courtyard together with his companions and inquired from his companions, "Do you know which date is today and which month is it?" They replied, "Ya Mawla, tonight is the 22nd Rajab Murajab. Imam replied from his divine tongue that if someone is engulfed into troubles, no matter how severe or bad they are, he or she should prepare puriye and give Nazar on the morning of the 22nd Rajab and pray to Allah and ask for our sake. Allah will for sure listen to their requests and relieve them from their hardships." When the woodcutter's wife woke up, she decided to perform this Nazar, and on the morning of the 22nd Rajab, after praying Fajr, she did the Nazar exactly in the way as prescribed by the Imam in her dreams. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now listen to the situation of the woodcutter himself. When his wife was offering niyaz on the morning of the 22nd Rajab, her husband was cutting woods in a jungle after climbing on a tree when all of a sudden his axe fell out of his hand on the ground below. When he pulled it out of the soft ground, he felt there is something buried there, like a hidden treasure. On digging the ground, he found an enormous treasure. Hidden in a box, at this instant, he covered it again and went back. He then returned to the place and started extracting jewels and gold from the box little by little. Upon recovering all of it, he began to prepare for his journey back home, now with plenty of wealth and self-esteem. His family welcomed him, and he built a beautiful house near the little cottage and started living happily with his family. One day, his wife told him about the mu'jiza, the miracle, and how she offered the nazar. When she told him about the date and timing, they were exactly the same date and timing when he got the treasure. Salawat. He fully believed in it and became a devout Mu'min. One day, the Prime Minister's wife was standing on top of her palace and enjoying sunshine and fresh air when she noticed a very attractive and newly built house in the proximity of her grand palace. She asked her slave girls about the owner of that house. They told her that the house belongs to the family of the lady who used to clean the palace. Upon hearing this, she called her, the woodcutter's wife,
and quizzed the legitimacy of her newly acquired wealth. The woodcutter's wife told her saga in detail, but the Prime Minister's wife did not believe her and thought the husband must have stolen or robbed the described treasures. While the Prime Minister's wife this suspicion, while the Prime Minister's wife had the suspicion, her husband met his bad fate in the court of the king. One of the officials in the king's palace was against the Prime Minister. Upon finding a suitable time, he made the fraudulent allegations against him to the king. The ruler immediately asked him to present before him all the accounts. The Prime Minister could not balance the accounts in that short notice and was humiliated and suspended from his position. The king offered to confiscate all of the Prime Minister's property and asked them to leave their palace and go away from his kingdom. Both the husband and the wife left their house and were walking on foot, which they were not used to, and felt exhausted with hunger and thirst. Soon they found a field full of melons in front of them. The Prime Minister took 2 dirham from his wife, which were left in her pocket by chance, and bought a melon and wrapped it in a cloth to eat it under a tree shade across the farm. By chance, the day when the Prime Minister got into trouble, the prince also went for hunting, but did not manage to return home before the fall of the night. The king was worried and distressed, so he consulted all of his ministers and discussed the matter with them. The same minister who was always backbiting about the Prime Minister said, "I think the prince has been taken away and killed by the grieved Prime Minister." On hearing this, the king ordered to arrest the Prime Minister. The police found him near the melon field and arrested the Prime Minister and his wife. They had not eaten the melon by that time, and it was still wrapped in the cloth at the time of their arrest. When they were brought in front of the king, who noticed blood seeping out from the cloth in which the melon was wrapped, upon moving the cloth, the prince's dead head was discovered. The king started crying and ordered to put them in jail for the night and behead both of them early in the morning. The Prime Minister and his wife were sent to the royal jail. In the jail, the Prime Minister asked his wife, I cannot understand why are we in so much trouble. What kind of sin have we committed for which we are getting punished?" His wife told him about the woodcutter's story, word by word, and said that they did not believe in his spiritual Nazar and about Imam Jaffar and Sadiq. Instructions in her dream. Upon hearing this, the Prime Minister told his wife that there can be no sin graver than doubting Imam Jaffar and Sadiq's divine powers and means of communication to help and assist his followers in desperation. They then decided to repent and ask for forgiveness, as Mullah's miracles were always true and just. Therefore, they cried all night, asked for and pledged to offer the niyaz if released from the prison without charge. Allah subhanahu wa ta'ala accepted their apologies, and early in the morning the prince came back from hunting and greeted his father, the king. On the prince's return, the king asked him, "O beloved son, where have you been for so long?" He replied that he decided to stay over the night in one of their royal gardens due to the unsuccessful hunting interview. The king asked him to go and take some rest, and then asked for the Prime Minister and his wife, who were about to be hanged. The king also asked for the cloth in which he had seen the head of his son. This time, when he opened it, he saw a melon there instead. He was surprised and asked the Prime Minister about the whole matter. The Prime Minister told him the whole event as it was. On listening to the entire story, he went for the woodcutter and his wife and asked them about the events described by the Prime Minister. They told the king what they had gone through, which was in line with what the Prime Minister had told him earlier. Upon gathering this information, the king believed in it in his whole heart and became a devout Mu'min and reinstated the Prime Minister to his foreign position and expelled the fellow who lied about him. Salawat.
Jaffar, just as you have turned the wrong days of the Prime Minister and Woodcutter into better ones, please fulfill all of our prayers and wishes of all mu'mineen, mu'minat, and help us from the troubles and hardships. Become our protector and give us the best sustenance, with ease and closeness to my home, to our home, from halal and pak resources. Bulantar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I request everyone to stand up and then we are going to give him Nazar, inshallah. Thank you so much. ایک رو بھائی میں نے بھی پڑھنی Sorry. Please, he's going to recite something. Thank you. Just, sorry, I'm sorry. میرا بھی دل کر رہا تھا Okay, please go ahead. Bismillah. Muhammad wa ali Muhammad salawat. اللہم صلی علی محمد و Ali Muhammad. جناب شہزادہ اصغر کے حوالے سے عباس کی شاگردی میں ابھی آیا بھی نہیں تھا، عباس کی شاگردی میں ابھی آیا بھی نہیں تھا، تلوار کو تو ہاتھ لگایا بھی نہیں تھا، سوکھی زبان سے ظلم کا خیبر ہلا دیا، سوکھی زبان سے ظلم کا خیبر ہلا دیا، ہاتھوں کو تو اصغر نے اٹھایا بھی نہیں تھا، جنبش لبوں کی جنگ کا نقشہ پلٹ گئی، جنبش لبوں کی جنگ کا نقشہ پلٹ گئی، حملے کا ارادہ تو بنایا بھی نہیں تھا، سبحان اللہ. نعرے حیدری. اس نے قدم اکھاڑ دیے فوج شام کے، اس نے قدم اکھاڑ دیے فوج شام کے، خود چل کے جو میدان میں آیا بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. صلوات. جزاک اللہ خیر. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نظر امام جعفر الصادق علیہ السلام. اللهم صل على محمد. ہدیے بارگاہ حضرت سید الصادق الصدیق الامام الوتیق والحلیم الشفیق سخی شیعتی من الرقائل مدفون بعزر بقیہ امام جعفر ابن محمد تقی ابن محمد باقر علیہ السلام. فاتحہ میں صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. With the intention of this Nazar, please make your hajat and pray for each and every one. نعرہ حیدری. He's gonna cut the cake. Okay, mashallah. So the next item is mashallah, we're going to have a cake cutting with a special guest, mashallah. Please, Brother Kazim, please help him. What's his name? Zehra. She's gonna cut the cake. How is he gonna cut the cake? You Yeah. You hold it with his hand. Just You come here, come this way, come this way. This is closer, no? I'll bring, I'll get him. You can. Oh, it's very good. You can have him hold it and then guide his hand. All right, let's do it. Yeah. Can you please introduce him? Introduce yourself to everyone. This is Ali Al-Kadhimi. Say it again. This is Ali Al-Kadhimi.
How old is he? He's 9 months. Yeah. 9 months old. Yes. Salawat to Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you, brothers. He cut part of it with his own hands.